السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں خوش آمدید۔ الوہیت کے بغیر خدا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بار اپنی والدہ کے پاس آئے اور پوچھا، اماں مجھے زندگی بخشنے والے اور پرورش کرنے والے کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے کہا، میں۔ تو تمہاری پرورش کون کرتا ہے؟ تمہارے والد۔ میرے والد کی پرورش کرنے والا شاہ نمرود۔ نمرود کا پرورش کرنے والا کون ہے؟ اس وقت تک ابراہیم کی والدہ کے جوابات ختم ہو چکے تھے۔ ماں نے یہ کہہ کر ابراہیم کا منہ بند کر دیا کہ چپ رہو، تمہارا ایک سوال ہے۔ جب آزر گھر آیا تو اس کی بیوی نے اپنے بیٹے ابراہیم کے سوالات کی شکایت کی۔ جب باپ نے بیٹے کو بلایا اور اس سے سوال کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اعتراف کیا کہ اس نے ماں سے کچھ سوالات کیے تھے۔ آزر نے اپنے بیٹے کو مارا اور خبردار کیا کہ وہ دوبارہ ایسے سوالات نہ کریں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بت پرستی کے ساتھ ساتھ سورج، چاند اور ستاروں کو دیوتاؤں کے طور پر پوجا جاتا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ کائنات کو کنٹرول کرنے میں ان کا کردار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے ہو رہے تھے۔ نوعمری میں بھی وہ بت پرستی کے خلاف بہادری سے کھڑے رہے۔ اپنے والد کی طرف سے دھمکیاں اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے بائیکاٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹا سکے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اس دنیا اور اس میں موجود تمام چیزوں کا ایک ہی خالق ہے، وہی ہے جس نے انسان کو بھی پیدا کیا۔ ان کا ذہن صرف اس رب کی عبادت کرنا چاہتا تھا جس نے دنیا کو بنایا۔ وہ خدا ہے، وہی اللہ ہے۔ فطری مظاہر کا مشاہدہ کرنے اور ان کے بارے میں سوچنے سے ابراہیم نے محسوس کیا کہ صرف ایک قوت جو خود کو برقرار رکھتی ہے، اسے دوسروں پر انحصار ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور دوسرے اس پر منحصر ہو سکتے ہیں۔ وہی خدا اور خالق ہونے کے مستحق ہے۔ نوجوان ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار اپنی برادری کو سچائی پہنچانے کا ارادہ کیا۔ قرآن کریم اس واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ پھر جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ کو میرے رب نے ہدایت نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ پھر جب آفتاب کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ الانعام۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد کو راہ حق کی دعوت دی۔ جب اس نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے ابا جان، آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے اور نہ آپ کے کچھ بھی کام آ سکتا ہے؟ اے میرے ابا جان، بلا شبہ میرے پاس یقیناً وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، چنانچہ آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھے راستے پر لے جاؤں گا۔ سورہ مریم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو توحید، رسالت اور آخرت کے تصورات بڑے احترام اور محبت کے ساتھ سکھائے، لیکن آزر نے بڑے غصے کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کی۔ باپ نے کہا، اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے بے رغبتی کرنے والے ہو؟ یقیناً اگر تم باز نہ آئے تو میں ضرور تمہیں سنگسار کر دوں گا اور تم مجھے چھوڑ دو کہ تم صحیح سالم حال میں ہو۔ سورہ مریم۔ يسعك الفضاء